اور ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، نعت خواں ہمارے بھائی ہیں قاری محمد ذیشان انجم صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، معبر ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، یہ بھی فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، وہاں پہ پڑھنے اور پڑھانے کی خاص سعادت ان کو حاصل رہی ہے، روضہ رسول، ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے، آپ کو ان کا انتظار رہتا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کا انتظار زیادہ لمبا نہ ہو جائے، ان کو ہم فوری بلا لیتے ہیں، اور یہ ہیں فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ سر؟ اللہ، الحمدللہ۔ آپ نے برا تو نہیں منایا، میں نے وقت سے پہلے تھوڑا آپ کو بلا لیا؟ بارک اللہ، جیسا جزاکم حکم اللہ کریں گے خیر، آ جائیں گے۔ جزاک اللہ سر، محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو زندگی سے دے۔ اچھا جی، یزمانی صاحب، عرفان صاحب آپ کو بے شمار دل بھیج رہے ہیں، جو پہلے ہی کمنٹ ہے، میں وہاں سے ہی آغاز کر رہا آدھے آپ لے ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں لوں گا، انہوں نے میرا نام نہیں لکھا، اس لیے سارے امانت میں خیانت آپ ہو کو جائے گی۔ پہلے سیشن میں دے چکے ہیں۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا جی، آپ کو بہت پیار دے رہے ہیں، اور مریم طاہر بھی ہیں، اور عریفت شیخ بھی ہیں، سب سلام بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ کو بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ بارک تعالیٰ اللہ آپ کو فیک، خوش اللہ رکھیں تعالیٰ جی۔ قبول فرمائے۔ اچھا، حسیب، کہاں سے شروع کریں؟ ریٹن سے شروع کریں آج جیسے آپ کہیں جہاں گے؟ سے آپ کے لیے آسانی ہو۔ میرے لیے دونوں طرح آسانی ہے، میں تو پھر کالز بھی لینی شروع کر دوں گا۔ لے لیں۔ چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حسیب احمد لکھتے ہیں کہ مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب، آپ نے مجھ کو جو خواب کی تعبیر بتائی ہے، اس کے بعد پھر مجھے 2 خواب آئے ہیں، وہ خواب میں بھول گیا ہوں، کیا مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں؟ یہ تو باب نہیں سمجھنے ہیں بھائی، آپ نے خواب بتانے ہیں اور تعبیر یزمانی صاحب نے بتانی، جی، ایسا کچھ اور ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہیں لیکن آپ بتا دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں، مریم طاہر لکھتی ہیں کہ آج فجر کی نماز اور اذکار کرنے کے بعد سو گئی تو خواب دیکھا کہ میرے کچھ پیسے نہیں مل رہے، کچھ پیسے میرے ہاتھ میں ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی چیز کے نیچے پیسے نظر آتے ہیں، میں کہتی ہوں میرے پیسے مل گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد سوئی ہیں اور پیسے پہلے غائب اور پھر تکیہ کے نیچے یا دوبارہ ہاتھ میں محسوس ہوئے کہ وہ مل گئے ہیں۔ جی تو اگر یہ لکھتی کہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہوں تو کسی حوالے سے نا رشتہ آتا ہے، اچھا، کہیں ریجیکشن ہو جاتی ہے، کہیں کوئی دوبارہ کچھ چیزیں وضاحت طلب ہوتی ہیں، وہ وضاحت کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ پہ رشتہ دوبارہ طے بھی ہو جاتا ہے، تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو زندگی میں کوئی اور چانس مس ہونا لیکن پھر اسی چانس کا دوبارہ اویل ہو جانا، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پریشانی والی بات نہیں، کیونکہ نتیجہ کیا ہے؟ پیسے واپس مل گئے ہیں۔ تو بعض دفعہ کوئی غلط فہمی، کوئی بدگمانی، کوئی ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی پرانی چیز، اس وجہ سے بھی معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ غلط فہمی اور بدگمانی کا جب ازالہ ہو جاتا ہے تو معاملات سموتھلی آگے چلتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حسیب احمد لکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، ٹھیک ہے۔ عریفت شیخ کہہ رہی ہیں شیخ محترم میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں لیکن یاد نہیں رہتے، تو شیخ محترم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اس کے بارے میں ہمارا 2 کلپس ہیں ہاں تفصیلی فیس بک پہ، کہ خواب یاد کیوں نہیں رہتے یا خواب کیوں بھول جاتے ہیں، تو اسی نام سے آپ سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی کیوں بھولتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ موٹی سی میں بیان کر دیتا ہوں کہ عام طور پر جب رات کے پہلے حصے میں جب آدمی، ویسے تو آج کل لوگ سوتے ہی نہیں ہیں پہلے حصے میں، سوتے ہی اشارہ کر رہے ہیں، میرے کہہ رہے سوتے ہی نہیں ہیں، یعنی کسی کو اگر 9-10 بجے سونے کی عادت ہو وہ سو جائے۔ ایسے لوگ ہیں ویسے؟ جی ہیں ایسے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بچے سب 10 بجے سو جاتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک۔ تو 10 بجے اگر سو جائیں اور آپ کو 10:30 بجے خواب آ جائے مثال کے طور پر، اس کے بعد آپ نے 4-5 گھنٹے اور نیند لی ہے، تو رات کی اس طرح پہلے پہر کا جو خواب ہے، اس کے بعد جب گہری نیند آپ نے لے لی ہے، صبح اٹھ کر آپ کو وہ تقریباً یاد نہیں رہے گا۔ خواب وہ یاد رہتا ہے جو بالکل آپ کے اٹھنے کے قریب، یعنی جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں یا فجر کا وقت کہتے ہیں، اس وقت جو خواب آتا ہے وہ تقریباً یاد رہتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوتا ہے، تو جس کے بعد ایک لمبی گہری نیند آ جائے تو پھر عموماً بھول بھی جاتا ہے۔ باقی تفصیل اس کلپ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، جیسے ابھی کہہ رہے، میں آپ کو مفتی صاحب کیوں کہہ دیتا ہوں ویسے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے جی، اللہ بنا دے جی، آمین آمین آمین۔ اچھا، ہوتا یہ کہ جیسا ابھی کہہ رہے ہیں نا یزمانی صاحب، کہ اکثر ہم یہی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا اگر گفتگو ہو رہی ہو، یہ میں خواب دیکھ رہا تھا یا دیکھ رہی تھی تو پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، تو یہ وہ پہر ہے، یہ وہ ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جی، اب ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. حافظ بلال صاحب شکریہ کال کیا آپ نے قصور سے. جی فرمائیے. کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ صحت مزاج؟ الحمدللہ. سر میرا آج فیصلہ یہ ہے کہ خواب میں اگر گوشت نظر آئے تو اس کی تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ خواب میں دوست نظر آئے یا گوشت نظر آئے؟ گوشت کی بات کر رہا ہوں. گوشت، میٹ. کچا یا پکا ہوا، تھوڑا یا زیادہ، صاف یا اس کے ساتھ خون بھی لگا ہوا ہے؟ کچا یعنی خون کے ساتھ؟ بہت زیادہ مقدار میں ہے؟ نہیں، کم. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سر گوشت کچا جو ہے وہ عام طور پر کسی نہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے بتایا ہے خون بھی لگا ہوا ہے اور صاف شفاف نہیں ہے. اگر صاف شفاف ہو تو وہ حلال رزق اور اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح کا ہو جس طرح بیان کیا ہے، مقدار زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، تو احتیاط کرنے کی طرف اشارہ ہے. اچھا، کچے گوشت کا تعلق غیبت سے، چغلی سے، اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا گوشت نظر آیا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھنے والے کی طرف غیبت کا معاملہ ہے، یہ غیبت کرنے میں کوئی ملوث ہو، یا پھر ان کی غیبت، ان کی کمر پیچھے ان کی برائیاں کی جا رہی ہوں. دونوں حوالوں سے، یعنی جو اپنے قریب آنے والے بیٹھنے والے ہیں ان کے پاس اپنی باتیں، اپنے راز فاش کرنے سے بھی گریز کریں. وہ جا کر دوسروں کو بتا رہے ہوں گے، اور خود بھی احتیاط کریں، زبان کا درست استعمال کریں. تو احتیاط کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، عریفت شیخ کی بات ہم نے کر دی تھی. محمد موسیٰ لکھتے ہیں کہ خواب میں بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کر دعائیں کرنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ لڑکی ہیں، کنواری ہیں. کنواری لڑکی لپٹ کر دعائیں کر رہی ہیں تو اچھے نصیب کے لیے بیٹیاں دعائیں کرتی ہیں، ان کی مائیں دعائیں کرتی ہیں. تو یہ اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے، اور بیت اللہ یہاں پر نیک شوہر کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ وہ دعائیں قبول ہوں گی اور اچھا شوہر، نیک اور دیندار شوہر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے عریفت شیخ کہتی ہیں بہت خوب نعت خواں، ہمارے رب تعالیٰ عزتوں سے نوازیں. جی آپ کی تعریف ہو رہی ہے جی، ماشاءاللہ. دین اسلام آئی ڈی لکھتے ہیں کہ خواب میں اپنے بھائی کو دلہن کے ساتھ دیکھتی ہوں، لیکن میرا بھائی پریشان لگ رہا ہے اور حقیقت میں میرا بھائی غیر شادی شدہ ہے. یہاں پر غیر شادی شدہ شوہر مرد کو دیکھا گیا، وہ دلہن کے ساتھ لیکن پریشان ہے. اب یہ شادی کے معاملات کے اندر کوئی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہو اور شادی کے معاملات کے اندر کوئی رکاوٹ ہو، اس لیے یہ پریشانی ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شادی اکیلے ہی دوسروں کی مشاورت کے بغیر آگے چلنا چاہتے ہیں، وہ نتیجے کے اعتبار سے پریشانی والی ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان شادی کے معاملات میں جذباتی فیصلے کر لیتا ہے اور اپنے بڑوں کی بات کو اگنور کر دیتا ہے، اور وہ چیزیں جو شریعت کہتی ہے کہ مال، دولت، حسب، نسب، خوبصورتی سب دیکھو، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دینداری. تو بعض دفعہ انسان سب چیزیں دیکھ لیتا ہے لیکن دینداری نہیں دیکھتا، تو پھر وہ سب چیزیں تو عارضی ہوتی ہیں. حسن بھی عارضی ہے، دولت بھی کبھی عارضی ثابت ہوتی ہے، حسب نسب یہ تو ایک خاندانی چیز ہے، یہ تو رہتی ہے ساتھ، لیکن یہ دولت اور حسن کا نشہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ اتر جاتا ہے، پھر وہ پریشانی ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بھائی کی شادی کے حوالے سے، کہیں وہ بڑوں کی جو رائے ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں اور اپنے طور پر دیگر چیزیں دیکھ کر وہ شادی کے لیے کہیں رائے بنا رہے ہیں، تو اس طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نواب شاہ سے ہمیں مسز عمیر کال کر رہی ہیں. جی شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے. جی بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری ساس جو ہے نا، میرے شوہر کی جو والدہ ہے، انہوں نے اپنے دیور کے بارے میں خواب دیکھا ہے. وہ جو کہ کیا کہتے ہیں پنجاب شفٹ ہو گئے، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ نا وہ ان سے گڑ کے چاول مانگ رہے ہیں خواب میں، اور ان کے پاس چاول تھے نہیں تو انہوں نے منع کر دیا. پھر دوبارہ دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ وہ بالو شاہی مانگ رہے ہیں خواب میں، تو بالو شاہی بھی نہیں، بالو شاہی دوسرے کمرے میں پڑی تھی تو میری ساس نے منع کر دیا. انہوں نے کہا، دل میں سوچا انہوں نے کہ میں بعد میں ان کو دوں گی، دوسرے کمرے میں رکھیے، میں نکال کر رکھوں گی پھر ان کو دوں گی. بس اتنا ہی خواب دیکھا. تو آپ ان کی تعبیر بتائیں. یہ ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کو کتنی دیر ہو گئی؟ چکر لگے ہوئے ایک دوسرے کے پاس، وہ پنجاب میں آپ سے؟ وہ گئے ہیں سال کے اینڈ میں، گئے دسمبر میں. اچھا، ابھی تک دوبارہ چکر نہیں لگا آپ لوگوں کا؟ نہیں، ان کا چکر نہیں لگا دوبارہ. وہ پنجاب شفٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے، مطلب انہوں نے اپنا گھر رہائش وہیں کر لی.
کوئی آپس میں ورنہ برابر میں ہی رہتے تھے ساتھ میں, برابر گھر تھا دونوں کا. کوئی آپس میں رشتہ داری جوڑنے جڑانے کے حوالے سے بات چیت تو نہیں چل رہی آپ دونوں خاندانوں کی؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جو اردو اسپیکنگ کی ہوتی ہے, بڑا میٹھا, برابر میں گھر تھا ہمارا, برابر میں تھا. بالکل, کیوں کہ صاحب آپ کو مزہ آتا ہے کبھی اس طرح کی چیز سن کے, برابر میں تھا نا, ایسی کوئی بات نہیں چل رہی. چلیں پلیز فرمائیے. جی, یہ جو وہ چونکہ پنجاب شفٹ ہو گئے ہیں اور یہ نواب شاہ پیچھے سندھ کا علاقہ یہ ادھر ہیں, تو یہ رشتہ داریاں جب ایک دوسرے سے, اب دیکھیے ایک سال یعنی ابھی کچھ 5-7 مہینے ہوئے ہیں جولائی تک, اور دسمبر میں گئے ہیں تو 8 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. یہ جو ہے نا چیزیں لینے دینے کا, تو رشتہ داروں سے ملتے بھی رہنا چاہیے, وہ بھی میٹھی چیزیں, وہ بھی میٹھی چیزیں ہیں. تو میٹھی چیزیں یعنی یہ ملاقات کی طرف اشارہ ہے. تو جب اس طرح کا خواب ہے تو رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے کوئی ایک آدھا چکر یہ لگا لیں, وہ لگا لیں, تو یہ بس ملاقات کی طرف اشارہ ہے. باقی رشتہ داری کے حوالے سے یا اس طرح میں نے سوال کیا ہے, اگر کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہوتا تو کسی ایک طرف سے انکار کی صورت میں دوسرا جو ہے نا مانگتا ہے, دوسرا انکار کرتا ہے. یہ میٹھی چیز, رشتے سے بھی اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے, لیکن یہ عام ملاقات کی طرف اشارہ ہے. زیارت کر لیں پھر اس طرح کے خواب نہیں آئیں گے. تو جب ایک قریب رہنے والے کوئی 40-50 سال قریب رہے ہوں, برابر رہے ہوں, برابر میں رہے ہوں, پھر جب چلے جائیں تو پھر دل کے اندر وہ رہتا, وہ پھر جگہیں یاد آتی ہیں, پھر وہ چیزیں انسیت ہوتی ہے, تو وہ پھر وہ اس طرح کے خواب آتے ہیں. تو بس ملاقات کر لیں, زیارت کر لیں. اگرچہ وہ ویڈیو کال پہ کال بھی کرتے ہوں گے, لیکن جو فزیکلی ایک دوسرے کی زیارت کا ثواب ہے اس کا تو مزہ ہی الگ ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نورین فاطمہ صاحبہ, لاہور سے کال کرنے کا شکریہ, فرمائیے. جی سر, میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے 8 سال جامعہ جاتی رہی ہوں, لیکن خواب میں نا جب بھی مجھے نظر آتا ہے نا تو اس کا رستہ مجھے بھول جاتا ہے. میں چل چل کے تھک جاتی ہوں, لیکن مجھے جامعہ میں پہنچا نہیں جاتا. اکثر یہ خواب آتا ہے. جامعہ کی بات کریے نا آپ؟ جی جی جی. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ نے کال کیا. گزارش ہے ایک کہ گھر میں ڈیفینیٹلی فیملی ممبرز ہوتے ہیں جس میں بچے بڑے, کچھ میری طرح کے شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں. تو میری طرح کے شرارتی بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر کے یا ان کو سیف جگہ پہ یا کسی کے ساتھ بٹھا کے پھر آپ کال کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. میری گزارش ہے, باقی آپ نہ مانیں تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. فرمائیے سر. اور یہ بچے رونق بھی ہیں گھر کی نا, تو یہ رونق ہم بھی سنتے ہیں. دیکھیں نا وہ آن ایئر رونق چلی گئی تو, لیکن اب ڈسٹورشن بھی تھی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب بچوں کو. یہ جو جامعہ کی طرف جا رہی ہیں لیکن بار بار رستہ بھولتی ہیں. اچھا, رستہ بھولنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بیٹھ گئی تھک ہار کے, بلکہ وہ بار بار کوشش میں ہیں. تو یہ شیطان کی وہ ازلی کوشش ہے کہ وہ انسان کو دین کے رستے سے روکتا ہے. تو یہ دین کے رستے کی رکاوٹیں ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے انسان صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, شیطان کہتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے. نماز کے لیے جاتا ہے, کہتا ہے تیرا فلاں کام رہتا ہے. تو یہ شیطان کی طرف سے رکاوٹیں ہیں جو دین کے حوالے سے آ رہی ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یہ بیٹھی نہیں ہے, بلکہ بار بار رستے کا بھولنا, بار بار ان کا کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, تو اس کی کوشش اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور قیامت والے دن اس کا اجر ملے گا. تو یہ دین کے حوالے سے کچھ رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح لگی رہیں تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں عبور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آگے ہمیں مریم طاہر لکھتی ہیں, نوید بھائی میں میرڈ ہوں لیکن میری بیٹی کے لیے کہیں پہ بات چل رہی ہے, آپ دعا فرما دیں. میں جی گناہگار سا آدمی, میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں. یسمانی صاحب موجود ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں خاص طور پہ ہماری اس بہن کے لیے اور ان کی بیٹی کے لیے جو انہوں نے خواب بھی پوچھا تھا. نہیں, ابھی خواب انہوں نے پہلے پوچھا. سوال دیکھیے, میں نے گزارش کی تھی یہ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتے کے حوالے سے, لیکن اب چونکہ ان کی بیٹی کی بات چل رہی ہے تو بات ایک ہی ہے, وہ رشتے کے حوالے سے کوئی معاملہ انہوں نے کہا بات وغیرہ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے جی بیٹی کے, اور اللہ تعالیٰ نیک داماد ہماری بہن کو عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ خوشیوں والی نئی زندگی عطا فرمائے. اور یہ دعا بھی پڑھتی رہیں, اپنی بیٹی سے کہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ دعا پڑھتی رہیں. اور والدہ اللہ تعالیٰ سے ویسے التجا کرتی رہیں, اللہ تعالیٰ مقدر میں کریں گے اچھا رشتہ انشاءاللہ. جی ہم خاص طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو اپنے گھر میں بھی آباد رکھے اور ان کی بچی کو بھی آباد اور خوشیوں والی زندگی دے. رانا جی ہمیں لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بڑی بہن نے گھر میں شیر دیکھا ہے, وہ غیر شادی شدہ ہیں. وفا شعار حفاظت کرنے والا شوہر نصیب ہوگا انشاءاللہ.
کیونکہ اس نے کہا ہی کچھ نہیں. کچھ نہیں کہا. ہاں جی, گھر میں شیر دیکھا تو نا. یہ اچھا اور حفاظت کرنے والا شوہر, یہ اس کی طرف اشارہ ہے, اچھا رشتہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سلمہ جبین سلام کہہ رہی ہیں, علی احمد سلام کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام. ریٹن میں خواب آیا تھا میں کچھ دن پہلے, لکھتے ہیں کہ خواب میں فوت شدہ والد صاحب کو دیکھا, وہ پیسے بانٹ رہے تھے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ کو جب بھی اچھی حالت میں دیکھے, پیسے بانٹنے والا اچھی کیفیت میں ہے, تو یہ فوت شدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہے انشاءاللہ. اور پھر وہ اپنی زندگی میں جو کچھ کر کے گئے ہیں, صدقہ جاریہ کے اعمال کیے یا پھر اولاد کی صورت میں پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گئے, تو ان کے وہ جو اعمال ہیں وہ صدقہ جاریہ وہاں بھی پہنچ رہا ہے, اور وہ جو پیسے بانٹ رہے ہیں دراصل ان تک پہنچنے والی وہ نیکیاں ہیں جو ان کے ذاتی صدقہ جاریہ. اب دیکھیے ہم یہاں پر نا پیغام ٹی وی پر روزانہ دیکھتے ہیں, فیس بک پیج پر بھی کسی نے اپنے والد صاحب کی طرف سے واٹر پمپ لگوایا, کسی نے ہینڈ پمپ لگوایا. اب یہ کیا ہے, والد صاحب دنیا سے جا چکے, بھائی جا چکے, لیکن اب جب تک وہ پمپ سے لوگ پانی یوز کرتے رہیں گے تو وہاں پر وہ پیسے بانٹنے والی بات ہی ہے, وہ نیکیاں ان کو پہنچ رہی ہیں. افضل ترین صدقہ ہے. تو یہ پیچھے سے جو نیکیاں ہیں نا ان کے پہنچنے کی طرف اشارہ ہے. اور تیسرا پہلو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے, بعض دفعہ والد صاحب کی وراثت جائیداد ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہوتی, کسی بڑے بھائی کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس ہوتی ہے کہ وہ ابھی اس کو تقسیم کر نہیں پا رہا یا کرنا نہیں چاہتا, تو پھر وہ وراثت میں سے ان کو حصہ ملنے کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویسے بائی دی وے کنسرننگ بات ہے کہ اگر آپ افضل ترین صدقہ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے جو اس دنیا میں موجود ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, آپ پانی کا صدقہ کیجیے. اور ہمارے پیغام ٹی وی کا جس طرح زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے ہمارا, اس کے بینر کے نیچے ہم پانی کے جو پمپ لگاتے ہیں وہ ہم الیکٹرک پمپس بھی لگاتے ہیں, ہینڈ پمپس بھی لگاتے ہیں, آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ یہ صدقہ افضل ترین صدقہ کروا سکتے ہیں. ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرگودا سے مسز راشد ہمیں کال کر رہی ہیں. مسز راشد صاحبہ شکریہ آپ نے کال کی. کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میں اپنے سسرال میں ہوں اور مجھے خواب آیا ہے کہ میں اپنے میکے کے دروازے کے پاس 2 سوراخ دیکھتی ہوں گیٹ کے آگے. میں چاہتی ہوں میکے کے دروازے کے آگے دو سوراخ دیکھے. اچھا. ہاں جی, میں ان میں مٹی ڈال کے بند کرتی ہوں کہ میں ان سوراخوں کو بند کر دوں. اچھا. جب میں بند کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اس میں سے 2 چوہے ہیں جو نکل کے بھاگتے ہیں. اچھا. تو میں ان کو چوہے ہوں لیکن ہوتے وہ سانپ نما ہے. اچھا. کہتی میں ان کو, مجھے خواب میں ایسے کہتی ہوں چوہے بھاگ رہے ہیں لیکن وہ شکل کے طور پہ ایسے ہوتا ہے جیسے سانپ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے دم نہیں ہوتی ہیں چوہوں کی طرح. اچھا. نہ ہی کان ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بس اتنا ہی خواب ہے؟ ہاں جی, تھینک یو, میرے شکریہ. اچھا چلیں, آپ کا بھی تھینک یو, آپ کا بھی شکریہ. خوش رہیں, آباد رہیں. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر تعبیر کیا ہے اس کی؟ تعبیر اس کی اچھی ہے انشاءاللہ. اچھا, وہ چوہے نظر آئے لیکن ہے وہ سانپ. جو بھی ہے تعبیر اچھی ہے. گھر کے اندر نہیں گیا, گھر سے نکل گیا. نکل گئے, انہیں مٹی ڈال دی, سوراخ بند کر دیے, تو گھر سے نکل گئے ہیں, تو یہ اچھا پہلو ہے. اور یہ بیٹی جو ہے دیکھیے سسرال میں ہے اور دیکھ میں کر رہی ہے. یہ بیٹیاں بڑی جو ہے نا عجیب, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نا وہ محبت ڈالی ہے کہ وہ سسرال میں ہوتے ہوئے بھی میکے کا خیال رکھتی ہیں. میکا ان کے دل میں بستا ہے, میکے کی جو بچپن ساری چیزیں. اور پھر کہیں اگر میکے میں کوئی ایشو ہو جائیں بھائیوں کے, کوئی اس طرح کے معاملات, پھر وہاں بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے معاملات کو سلجھانے کے لیے بڑے اچھے اور بڑے مخلصانہ مشورے بھی دیتی ہیں. تو ایسی ہی یہ بہن جو ہے وہ اپنے میکے کے معاملات کو سلجھانے کے لیے یہ انشاءاللہ کردار ادا کریں گی. اور وہ جو پریشانی تھی گھر کے اندر وہ ان کی وجہ سے وہ نکل رہی ہے. انہوں نے دیکھا اور ان کے سامنے نکلے ہیں. اچھا, بعض دفعہ یہ پریشانی دینی حوالے سے بھی ہوتی ہے. چوہوں کا تعلق فسق و فجور سے, نافرمانی سے بھی ہوتا ہے. تو ان کی بدولت میکے کے گھر کے اندر دینداری آئے, یہ ان کو دینداری کی طرف راغب. اب دیکھیں پیغام ٹی وی سے انہوں نے کال کی ہے, اس کا مطلب یہ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ پیغام ٹی وی سے. تو ہو سکتا ہے کہ میکے والے اس طرح سے نہ جڑے ہوئے ہوں, تو یہ انہیں کہہ کر پیغام ٹی وی سے جوڑ دیں اور دین کے کسی سلسلے سے جوڑ دیں. اور جب تک کوئی بندہ کسی دین کے سلسلے سے نہیں جڑتا تو بعض دفعہ غفلت اور سستی رہ جاتی ہے. تو جب وہ اس سلسلے کے ساتھ جڑیں گے تو وہ غفلت اور سستی جو ہے وہ دونوں باہر نکل جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ خیر کی علامت ہے اور میکے کے اندر خیر لانے کے اندر ہماری اس بہن کا کردار ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
اچھا جی، سلمہ جمید نے سلام کہا. علی احمد سلام کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ ٹیم والے؟ اور نظامی نوید بھائی جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. میرا نام آپ نے آگے پیچھے کیا، میں خود پریشان ہو گیا کہ مجھے نام کیا پڑھنا ہے اپنا، لیکن اینی وے تھینک یو فار یور لو. اچھا عذرا خان کہتی ہیں خواب میں دیکھا کہ سو کر اٹھی تو ہمارے کام اور آبادی کرنے کے لیے بنیادی کھودی گئی ہے. بنیادیں کھودی گئی ہیں تعمیر کے لیے، جیسے نیے وغیرہ نکالی. اچھا بس اتنا ہی لکھا ہے انہوں نے، اور یہاں پہ بھی اتنا ہی ہے جی. اگر بنیادیں کھودی گئی ہیں تو یہ زندگی کے کسی نئے مرحلے کا آغاز. اچھا بعض دفعہ رہائش کی شفٹنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی کاروبار نیا سلسلہ شروع کرنا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں ان کی زندگی کے اندر، اس گھرانے کی زندگی کے اندر کوئی نیا موڑ، کیا نیا مرحلہ، کوئی کاروبار کا آغاز ہو سکتا ہے جی، اور رہائش کی شفٹنگ ہو سکتی ہے، اور کوئی نیا کام اس کا آغاز ہو سکتا ہے. جو تأثر تھا اٹھتے ہوئے، اگر یہ پریشان نہیں تھی تو انشاءاللہ وہ کاروبار نیا مرحلہ خوبصورت ہوگا. اور اگر کہیں بے چینی تھی تو اس نئے مرحلے کے آغاز سے پہلے ٹھیک طرح سے استخارہ کر لیں، مشاورت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اور کچھ صدقہ کر کے وہ کام شروع کریں، انشاءاللہ برکت آئے گی. ٹھیک ہے جی. آگے رفعت شیخ محترم یزمانی صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کرنا، رب تعالیٰ ان کے سارے معاملات سنوار دیں، آمین یا رب العالمین. سب کے لیے دعائیں جی، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، تمام ناظرین کے بچوں کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے. اور بچوں کے معاملات بڑا ہی حساس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں ہینڈل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سعدیہ عباس لکھتی ہیں کہ خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں بہت پرسکون حالت میں ہوں، شاید فجر یا عصر کی نماز ہے. ایجز 30 سال کی ہیں، ان میرڈ ہیں. دونوں نمازیں ہی بڑی اہمیت والی ہیں. عصر کی نماز اگر رہ جائے تو گھر بار تباہ ہونے کے مترادف ہے، اور فجر کی نماز اگر رہ جائے تو خدا نخواستہ یہ منافقت کی علامت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز یہ منافق پر بہت بھاری ہیں. ظہر بھی پڑھ لے گا، مغرب بھی پڑھ لے گا، عصر بھی پڑھ لے گا، لیکن یہ فجر کی نماز جو ہے منافق کے لیے بھاری ہے. تو اگر یہ دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھی ہے اور اطمینان اور سکون بھی ہے تو جواب اور تعبیر تو اسی کے اندر ہے. تو الحمدللہ کامیابی ملے گی زندگی کے اندر، سکون اور بکھرے ہوئے معاملات، یعنی جس نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے معاملات بکھرنے تھے وہی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو مطلب بکھرے ہوئے معاملات اللہ تعالیٰ سلجھا دے گا انشاءاللہ. اور فجر کی نماز وہ تو خاص طور پہ ہے ہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والا، اب چونکہ خاتون ہے دیکھنے والی، سوال کرنے والی، ان کے لیے جماعت فرض نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمے میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملنے کی اور بکھرے ہوئے معاملات کے سلجھنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وقت کیسے گزرتا ہے نا، چٹکیوں میں گزر جاتا ہے. ویسے اشفاق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پینل پہ موجود ہیں جو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. اشفاق صاحب مجھے بتائیے کہ ہم یزمانی صاحب کو رکھیں گے اگلی بریک میں ساتھ، یا وقت پورا ہو گیا ہے تاکہ پھر میں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلوں؟ اچھا یزمانی صاحب سے بھی رخصت ہے، ٹھیک ہے جی. لیں جی، میں تو چاہ رہا تھا ڈریگ ہو جائیں چیزیں، لیکن چلیں بہرحال. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان قاری محمد ذیشان انجم صاحب کا. قاری صاحب شکریہ آپ تشریف لائے، اور ہمارے پیارے بھائی اور فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ آف سکرین آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ تو ہوتے ہی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. بارک اللہ. وقت کیسے گزرا ویسے اندازہ نہیں پتہ چلا نا، آج بالکل نہیں پتہ چلا. اینی وے تھینک یو ویری مچ جی، آپ تشریف لائے. اور علی احمد ہمیں میڈیٹیشن ہوم، مریم طاہر دین اسلام، اور اس کے بعد حبی انس اور علی احمد، بہت ساری دعائیں دی ہیں، بہت سارا انہوں نے ہمیں پیار دیا ہے. اور اگر اس میں کوئی ان کے خواب ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے تو یہاں پہ لکھے رہنے دیں، وہ یزمانی صاحب یہاں سے بھی پک کر لیں گے واٹس ایپ نمبر پہ. ٹھیک ہے، آپ واٹس ایپ نمبر پہ جو کہ 0321 0241 000 ہے، 0321 0241 000، اس پہ آپ لکھ بھیجئے. لکھ بھیجنا زیادہ بہتر ہے آڈیو سے، وہاں پہ آپ لکھ بھیجیے، یزمانی صاحب جواب دے دیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم نے اپنا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جو کہ ہے اللہ پہ توکل اور اللہ سے تعلق، مایوسی، ڈپریشن، اس کا علاج بھی ہے.